چند سال پہلے کا واقعہ ہے، چین میں زلزلہ آیا، یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، ہمارے زمانے کا ہی واقعہ ہے۔ اس زلزلے میں ماں اور بیٹا دودھ پیتا بیٹا ملبے میں پھنس گیا، کسی طریقے سے ملبے کے اندر پھنس تو گیا لیکن بچ گیا۔ ہر طرف ملبہ ہے، نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ ماں کو پتہ تھا 1-2 دنوں میں 3 دنوں میں ملبہ اٹھا کر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ بیٹے کو اور اس ماں کو کئی دنوں کے بعد جب نکالا گیا، دونوں بے ہوش تھے، ہسپتال میں داخل کیا گیا، علاج معالجہ ہوا۔ جب ماں کو ہوش آیا تو کسی نے پوچھا ماں سے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں، پانچوں کی پانچوں انگلیاں زخمی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ دیکھو ماں کی محبت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی ماں کی محبت اپنی اولاد سے اتنی زیادہ ہے۔ تو اس ماں نے کہا مجھے پتا تھا کہ ہمیں نکال لیا جائے گا، لیکن کئی دن شاید لگ جائیں۔ جب میں نے دیکھا میرا بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہے، دلاسا دینے کی کوشش کی، بے سود تھا۔ اس کے منہ میں نے انگل دی اور چسوایا، بے سود تھا، پیٹ نہیں بھرا۔ جب اس کا رونا بڑھ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی انگلی کو زخمی کر دیا، خون نکال کر اس خون کو اپنے بیٹے کو پلایا، تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو روزانہ جب تک ہمیں نکالا نہیں گیا، روزانہ میں ایک انگلی کو زخمی کرتی اور اس سے خون نکلتا، یہی خون اپنے بیٹے کو پلاتی تھی اور وہ خاموش ہوتا تھا۔ 5 دنوں کے بعد ہمیں نکالا گیا، بلا کر میں بھی پھر بے ہوش ہو گئی، خون کافی سارا نکل گیا کیونکہ دودھ میرا خشک ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت رکھی ہے ماں کے دل میں۔ اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی زندہ رہیں گی لیکن ہمیں جان دینی پڑے گی، والدین اپنی جان بھی قربان کریں گے، جان قربان کر کے بھی اپنی اولاد کو بچائیں گے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، مشہور واقعہ، کرات مرات سے آپ نے سنا ہوگا شاید۔ صحابی ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ بیوی نے پیغام بھیجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن کلمہ زبان پر نہیں آ رہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ بتایا ہاں علقمہ کی والدہ زندہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا والدہ کو کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آتی ہیں؟ اگر آپ نہ آ سکے تو میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ علقمہ کی والدہ نے کہا میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ جلدی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ کہا جی ہاں سخت ناراض ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دے، یا رسول اللہ بہت تکلیف دی ہے، جب یہ بولتا ہے تو میرے جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے، بات بہت سخت کرتا ہے، زبان اس کی بہت سخت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے، والدہ کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ علقمہ کی والدہ نے پوچھا لکڑیاں جمع کیوں کر رہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے بیٹے علقمہ کو دنیا میں جلانا چاہتا ہوں آگ میں، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جب والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اب آگ میں جلایا جائے گا، والدہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، علقمہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ والدہ کے معاف کرنے کی دیر تھی کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
والدہ کی ناراضگی کو، والدین کی ناراضگی کو عام سی معمولی سی بات پر سمجھیں، سختی سے بات نہ کریں۔ اللہ نے بات کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں سمجھایا، فرمایا لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہنا، کوئی ایسی چھوٹی بڑی بات نہ کرنا جس سے ان کا دل زخمی ہو جائے، دل کو تکلیف پہنچے۔ ولا تنہرہما، سختی سے بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، والدین سے محبت سے بات کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی کے کفن دفن میں شریک ہوئے، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد صحابہ میں بیان فرمایا، صحابہ کو فرمایا خیال رکھنا، اپنے والدین کو ناراض مت کرنا۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، زمین آسمان کی بھی لعنت ہوگی۔ اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آخری جملہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عجیب جملہ ہے، دل پر لکھ جائیں، دل پر لکھ لیں، قرآن شریف کا جملہ ہے۔ اللہ نے بیان کیا جب والدین سے بات کرو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازو کو جھکا لینا، اپنے سر کو جھکا لینا، یہ نہیں فرمایا سر جھکا لینا، فرمایا بازو جھکا لینا۔ اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے ادب سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرنا، سر اٹھا کر بات نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی اپنے والدین کی بے ادبی اور گستاخی۔ کیوں فرمایا بازو جھکانا، یہ کیوں نہیں فرمایا سر جھکانا؟ اس لیے کہ جب آدمی سر جھکاتا ہے تو بعض اوقات بازو نہیں جھکتے، جب بازو جھکاتا ہے تو سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ اسی اللہ نے والدین کے لیے خاص فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو جھکا کر والدین سے بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔